السلام علیکم دوستو، زوم ان کے ایک اور سیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، وہاں کوئی 50 ارب ڈالر کے قریب سرمایہ کاری کے اور بزنس کے معاہدات وغیرہ کیے ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا حجم بھی کوئی 80 ارب ڈالر کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلف کے دوسرے ممالک میں بھی چین بہت زور شور کے ساتھ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے لیے اور بزنس کے لیے سرگرم ہے۔ اب اس صورتحال میں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے، خاص طور پہ چین کی جو یہاں پہ سرمایہ کاری شروع ہوئی تھی 2015 کے بعد چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے کانٹیکس میں، اس سے کچھ ہمیں ملا یا نہیں ملا، کیونکہ بات چیت بہت ہو رہی تھی کہ یہ گیم چینجر ہوگا، یعنی کایا پلٹ اس سے تبدیلی آئے گی اور پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ بہت تقریریں ہم سنتے تھے، لیکن 7 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اور اب کافی اس بات پہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ کیا واقعی یہ کایا پلٹ منصوبہ تھا، انڈرٹیکنگ تھی پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ چین پاکستان تعلقات کے لیے۔ تو کچھ بنیادی سوالات ہیں، اس پہ ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات کروائیں ڈاکٹر حسن داؤد بٹ صاحب سے۔ یہ خیبر پختونخوا کے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اسپیشل اکنامک زونز اتھارٹی ہے، اس کے سربراہ بھی رہے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ بھی پڑھاتے ہیں، اس میں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے۔ تو شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں وقت نکالنے کا۔ جو گیم چینجر کی ہم نے بات کی کہ سی پیک پاکستان کے لیے بہت بڑی تبدیلی لائے گا، لیکن پھر ہم نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھا کہ ایک تو کورونا بھی آ گیا تھا، لیکن جو اسپیشل اکنامک زونز تھے، کئی زونز کا وعدہ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے واقعتاً تبدیلی آئے گی۔ ان اسپیشل اکنامک زونز کا کیا بنا؟ کون کون سے فعال ہو سکے، اور اگر نہیں ہوئے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ جی بہت شکریہ سر، اینڈ اٹس آلویز این آنر ٹو میٹ یو، کیونکہ آپ کا بہت ان ڈیپتھ انالیسس ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں۔ جہاں تک سی پیک کے فیز وائز ٹارگیٹ دیے گئے تھے، تو اس کے اندر جو پہلا ٹارگیٹ تھا 2020 تک، اس میں باٹل نیکس کو ریموو کرنا تھا، انرجی کی اسکیسٹی، روڈ انفراسٹرکچر، آپٹیکل فائبر، اور 2025 تک 2025 تک ہم نے انڈسٹریل کوآپریشن پہ کام کرنا تھا، اور انڈسٹریل کوآپریشن کے اندر جو مین ڈیلیوریبل تھا وہ اسپیشل اکنامک زونز ہے۔ اور 2030 تک 2030 تک 2 چیزیں ہونی ہیں، جس میں آپٹیکل فائبر نے پہنچنا ہے گوادر تک، اور ML1 کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہوگا، اور اب پرابلی KCR بھی شامل ہو گیا تو KCR کا پروجیکٹ ہوگا۔ اب اس کے اندر سر جہاں تک انڈسٹریل کوآپریشن کا سوال ہے، تو اس کے اندر ہمارے کچھ کیپیسٹی کے ایشوز تھے۔ ہمارے لیے یہ نوولٹی تھی، یہ ہمارے لیے پہلی دفعہ یہ پروجیکٹ ہو رہے تھے، اسپیشلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر پروجیکٹ ہو رہے تھے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جرنلی ہمارے ہاں ایک چیلنج رہا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹس کو کرنے کی۔ سندھ ایز اپوز ٹو KP یا پنجاب جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکا، باقی صوبے اس طرح نہیں کر سکے، وہاں پر جو کیپیسٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، پبلک سیکٹر کی، تو وہ زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا، پھر جب ہم انڈسٹریل کوآپریشن میں گئے، اور چونکہ میں رشا کئی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، تو وہاں پہ جو ہمارے کنسیشنل ایگریمنٹ تھے، ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ تھے، ان کو سائن کرنا، ان کو سمجھنا دونوں پارٹیز کے لیے یہ کافی ایک چیلنجنگ کام تھا۔ دوسرا یہ کہ چائنیز کے ساتھ جب ہم نے 2016 کے اندر انڈسٹریل کوآپریشن کو لے کر گئے، اور ہم نے کہا کہ ہم 30 آڈ اسپیشل اکنامک زون کرتے ہیں، اور چائنیز نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ 4 سے شروع کریں، تو آج اگر اس کو ان ریٹروسپیکٹ دیکھا جائے تو ہم پریکٹیکلی 4 پہ بات کر سکتے ہیں، جس کے اندر رشا کئی اس وقت اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے، وہ دوسرے پروجیکٹ سے بہتر ہے، فالوڈ بائی پروجیکٹس ان پنجاب، فیصل آباد کے اندر، اور دین دھابے جی۔ رشا کئی کے اندر ہم نے چائنا روڈز اینڈ بریجز کارپوریشن کے ساتھ کیا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی انوالو ہوتی ہے، ہماری جو NOC رجیم ہے اس کو سمجھنا کسی انویسٹر کے لیے جو کہ ایک 1 ونڈو کا عادی ہو، اور ہمارے ہاں 1 ونڈو ہم کہتے تو ہیں، لیکن وہ ان ٹرو سینس ہماری ہر ونڈو کے اندر 3 یا 4 ونڈو ہوتی ہیں۔ تو جو چیلنجز ہیں وہ میرے نزدیک 3 ہیں، اور دونوں سائٹس کے اگر دیکھا جائے۔ پہلا چیلنج ہے کیپیسٹی کا ہماری سائٹ پہ،
دوسرا ہے ورک کلچر کا دونوں سائڈ سے، اور تیسرا کلچر ہے کہ اوور ایمفسس آن سیکیورٹی، کیونکہ موومنٹ آف چائنیز بہت ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے اسپیشلی کے پی کے اندر۔ ایک چیز میں ضرور ہائی لائٹ کروں گا، اور یہ انویسٹمنٹ رجیم کے لحاظ سے ہے کہ ہم جو اپنے ایس سی زی ایکٹ کے اندر یا ادروائز کوئی بھی انسینٹیوز دیتے ہیں، آفر کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، تو ہم پہ لازم ہونا چاہیے کہ ہم ان انسینٹیوز کو ڈیلیور کر سکیں، جیسا کہ ریپیٹریشن آف فنڈز ہے یا ریوالونگ اکاؤنٹ تھا انرجی کے پروجیکٹس میں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے جا کے آفٹر سو مینی ایئرز آف ایفرٹ پچھلے ہفتے ای سی سی نے اس کو اپروو کیا ایک ڈفرینٹ نام کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ یا تو ہم اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں انسینٹیوز دیتے ہوئے، اور اگر نہیں دے سکتے تو ان کو پوز نہ کریں، اور اگر دے سکتے ہیں تو پھر ٹاپ ڈاؤن یہ اپروچ ہونی چاہیے کہ یہ ڈیلیوریبلز، یہ انسینٹیوز ریئل سٹیک ہولڈر جو کہ انویسٹرز ہیں ان کو مل سکیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو چینی سرمایہ کار تھے ان کے ساتھ ہماری افسر شاہی نے اچھا سلوک کیا؟ آئی تھنک بیوروکریسی کا ہمارا چیلنج ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نیب اور اس طرح کا جو نیریٹو ہے اس نے ان کی ایفیشنسی ٹورڈز انویسٹمنٹ اٹریکشن کم کر دی، اور یہ بات میں کلیئرلی بتاتا چلوں ایز سم ون ہو از ورکڈ آن انویسٹمنٹ فار 10 ایئرس کہ انویسٹمنٹ پہ ہر آدمی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس دینی ہے اس کے لیے جو فورتھ کمنگ اپروچ ہونی چاہیے، جو پریگمیٹزم ہونا چاہیے، وہ ہر بیوروکریٹ کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ہم پک اینڈ چوز کرتے تو ہیں فار ویریس ریزن، سم ٹائم پولیٹیکل ریزن، سم ٹائم ایڈمنسٹریٹو ریزن، لیکن ہمیں ایسے لوگ انویسٹمنٹ میں لگانے چاہیے جن کی سمجھ ہو انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، اور آپ اگر ڈھونڈیں گے تو ایسے بہت سارے مل جاتے ہیں جو کہ فورن یونیورسٹی سے انویسٹمنٹ، اکانومی اور فائنانس سے انہوں نے ماسٹرز پی ایچ ڈیز کیے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب دیکھنا چاہیے، اور سملرلی ہم جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک شک کا جو ہم ایک پرابلی لینس رکھتے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اوور آل کولیبریشن کی طرف اور ون ون آؤٹ کم کی طرف جانا چاہیے۔ یہ جو ماڈل پاکستان نے اختیار کیا 19ویں صدی کا ماڈل کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی ہے، منسٹری آف کامرس بھی ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ہے، لیکن اصل اختیار صرف فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس ہے، اور اس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ ایک تماشا سا تو بن جاتا ہے، دے کین کریٹ اے اسموک اسکرین، لیکن نتائج فیصلہ سازی کی ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرانا ماڈل ہے ملٹیپل لیئرز آف اپروول جو آپ نے بھی کہا جو این او سی کا ہمارا نظام ہے، اس نے سی پیک کے ساتھ جڑی ہوئی جو توقعات تھیں ان کو کافی مدھم کیا؟ آئی وڈ سے یس، اگر آپ انڈسٹریل کوآپریشن کی بات کریں، میرا خیال ہے جو انرجی سیکٹر ہے اس کے اندر شروع میں پروجیکٹس بہت اچھے ہوئے، انفراسٹرکچر چونکہ G2G تھا وہ ہو گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے یہ چیلنجز بڑھیں گے جب B2B انٹریکشن ہوگا، کیونکہ یقیناً ہر بزنس انٹرپرائز یا ہر بزنس مین اچھا نہیں ہوگا چاہے یہاں سے وہاں، اور ہر بزنس مین برا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، جو آپ کا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ افسر شاہی کی توجہ ہمارے چائنیز کی طرف کیسی تھی، اور یہ جو ملٹی لیئرڈ اپروچ ہے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ یا پروونشل بورڈ آف انویسٹمنٹ آفٹر 18 امینڈمنٹ، وہ اپنی اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں پرائم منسٹرس آفس سے یا سی ایم آفس سے۔ تو ویسے تو یہ ٹاپ ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایک منسٹری کا ذکر نہیں کیا، منسٹریز فار انڈسٹریز۔ تو وہ منسٹری جو انڈسٹری کو دیکھتی ہے، وہ منسٹری جو کامرس کو دیکھتی ہے، اور ایف بی آر ہے، ان کی جو اپروچ ٹورڈ انسینٹیوز ہے ویزاوی اسپیشل اکنامک زون اور اس میں ٹیکس ہالیڈیز جو دیے جاتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینس ہے، اور اس میں ان تینوں میجر اسٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا پڑے گا اور سینرجائز کرنا پڑے گا۔ اور سملرلی ایک اوور آرچنگ جو اسٹیٹ بینک ہے جس نے ریپیٹریشن یا اویلیبلٹی آف ڈالرز یا فائنانس کی لحاظ سے چیزوں کو دیکھنا ہے، ان کا رول بھی بہت کلیدی ہوگا۔ اس کے بھی ملٹی لیئر ہے، آپ نے تو انڈسٹریز کی بات کی، میں اکنامک زون کے بھی ملٹی لیئر ہیں کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں، اسپیشل اکنامک زونز ہیں۔ سو ان سب کو انڈر ون امبریلا کریں، کیونکہ کچھ منسٹری آف انڈسٹری کے پاس ہے، کچھ بی او آئی کے پاس ہیں، کچھ پروونشل لیول پہ ہیں، ان کو آپ ایک پلیٹ فارم کریں۔ اور مجھے یقیناً اس بات کا ضرور افسوس ہے، اور میں یہ آپ کہتا چلوں گا
کہ وہ اسپیشل اکنامک زون جو سب سے پہلے ہونا تھا وہ سب سے آخر میں شاید ہوگا, اور وہ اسلام آباد میں ہونا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں ہونا تھا. جو پروونشل گورنمنٹ ہے ادھر تو پھر بھی لوگ کام کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, لیکن وہ جو اکنامک زون دو, ایک اسلام آباد میں ہونا تھا اور ایک پورٹ قاسم کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی زمین ہے اس پہ 2 ہونے تھے, ان پہ ابھی کوئی بالکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہی تو ایک مسئلہ گزشتہ 5-6 برسوں کے دوران دیکھنے میں آیا ہے کہ چین تو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے, اور خود چین کے بڑے جو ایگزیکٹوز تھے کارپوریٹ سیکٹر کے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہاں بزنس کی خاطر نہیں آئے, ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے آئرن بردر کی مدد کرنی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو آئرن بردر ہے اس کی افسر شاہی, اس کے سیاستدان, یہاں کی انکمپیٹنس, کیا وہ پاکستان کی مدد کر پائے گی, ان مواقع سے فائدہ اٹھا پائے گی جو چین ہمیں آفر کر رہا ہے؟ آئی تھنک آپ کی ریسنٹ بک بھی اس سلسلے میں ہے, بیہائنڈ آئرن بردر, تو اس کے اندر بھی اسی طرح کے, تو میں سر اس کو اس طرح ایز اے اسکالر ہوز ڈن ریسرچ آن پاکستان چائنا ریلیشن شپ, میں اس کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ اگر ہم سی پیک کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں, چائنا کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر, کیا ہم نے امپروو نہیں کرنا, کیا ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں لینی, کیا ہم نے اوور آل ایک کلچر اور انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرنا, چاہے وہ چائنیز کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو, وہ ہم نے کریٹ کرنا ہے, ویدر دے آر فار چائنیز ویدر دے آر فار یوروپین. اور اس کے لیے ہماری بیوروکریسی, اور میں اس میں اکیڈیمیا کا بھی رول دیکھتا ہوں. ہمارے ہاں ایک انٹرپرینورشپ جو ہے یا بزنس کی طرف رجحان اس طرح نہیں ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر وہ لوگ بزنس یا پڑھاتے ہیں جنہوں نے خود کبھی بزنس نہیں کیا ہوتا, تو وہ جو رسک ایپیٹائٹ ہے فار انڈیویجولز, فار اے نیشن ٹو ڈو بزنس, ڈو ٹریڈنگ لائک چائنا, وہ ہمارے ہاں ڈیولپ ہی نہیں ہوتی, اور ہم ہر کوئی پکی نوکری کی طرف جا رہا ہوتا. سو اوور آل ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کرنے کی. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جو کہ بہت بری طرح نگلیکٹ ہو رہا ہے, آل دو اس کے اراؤنڈ فین فیئر بہت ہے, وہ ہمارا ٹیوٹ سیکٹر ہے. سر ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے جو ووکیشنل سینٹرز ہیں ان کے اندر ونڈو اے سی اور اس طرح کی ٹیکنالوجی جو آؤٹ ڈیٹ ہوگی وہ پڑھائی جا رہی ہے. تو اگر اس طرح کی ٹیکنالوجی پڑھائی جائے گی, اور ایک طرف چائنا ہے جہاں پر, اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یا جہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہاں پہ کہتا ہوں کہ 2030 میں چائنا کے پاس 6G ہوگا, which will be 1000 times faster to at least the kind of 4G جسے ہم کلیم کرتے ہیں. 4G وہ ہے, اور یہ کلیم جیسے ہی آپ پشاور پہنچتے ہیں, یو بلانگ ٹو پشاور, اور یا پشاور سے سر جب آپ آگے جاتے ہیں تو وہ 4G آٹومیٹکلی 2G یا 1G بن جاتا ہے. سو ود دس اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو سارٹ آف بزنس ود چائنیز, تو یہ اس طرح نہیں ہو سکے گا. ہمیں اچھی ایجوکیشن, اور میرا یہاں پر اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہمیں ہر سیکٹر میں اور ہر گلی کے اندر یونیورسٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. پرہیپس واٹ وی نیڈ از اے ووکیشنل سینٹر اوپننگ ان ایوری سیکٹر, جہاں سے ہم اچھے ہیومن ریسورس پریپیئر کر سکیں, اور تاکہ وہ اپلائی کر سکیں. کیونکہ پھر ادروائز چائنیز آئے گا اور وہ دیکھے گا پروڈکٹیوٹی اچھی نہیں ہے, تو وہ پھر چائنیز ہیومن ریسورس آئے گا, اور پھر یہاں پہ لوگ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس طرح کے نیریٹو کو کوائن کریں گے. میں ایکچولی مجھے یاد آیا کہ 2015-16 میں میری ایک چینی سے ملاقات ہوئی ایک کانفرنس کے موقع پہ, اور ہم ڈسکشن کر رہے تو میں نے کہا کیا ہمارا پرائم منسٹر نے, تو اس وقت نواز شریف تھے وزیر اعظم, کہ وہ تو یہ بڑی چاہتے ہیں کہ زوردار طریقے سے تیز رفتاری سے یہ کام ہو. تو انہیں بڑے مجھے ایک ایمبیرسنگ سی بات کی. انہوں نے کہا کہ دراصل آپ کے وزیر اعظم نے راتوں رات ہر کام کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی تیاری کے. سو ہی وانٹس ٹو اچیو ایوری تھنگ ورک اوور نائٹ وداؤٹ پریپیرنگ فار اٹ. تو وہ بڑی ایک ایمبیرسنگ سی بات تھی. تو وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے کہ ہماری بیوروکریسی نے اس سی پیک سے جڑے ہوئے بہت سارے منصوبوں کو ڈیلے بھی کیا ہے. تو اسی سے جڑا ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایگری کریں گے, دیکھیں حکومتیں تو کہتی ہیں کہ ہم پراسپر اسٹیبل پاکستان چاہتے ہیں, ہم مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن چینی کمپنیاں جو کہ پاکستان میں ہیں اس وقت, وہ اب سینٹرل ایشیا کی طرف چلی ہیں, قازقستان, کرغزستان اور ترکمانستان میں معدنی ذخائر کی تلاش میں. ایک نے مجھے بتایا کہ 10 ارب ڈالر کی ہم سرمایہ کاری کریں صرف قازقستان میں. اس کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ شاید انٹرسٹ کم ہو گیا ہے, تو وڈ یو سے کہ پاکستان کے پاس جو مواقع تھے, کچھ مواقع ہم نے کھو دیے ہیں اپنے انیکشن کی وجہ سے, اپنے جو فیصلہ سازی ہے تاخیری حربوں والی, اس کی وجہ سے؟
سر دیکھیں دو چیزیں ہیں سر. ایک تو یہ کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی مائننگ سیکٹر یا نیچرل ریسورسز کے ایریا. آپ کے ان ایریاز میں جہاں پر نیچرل ریسورسز ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کا ایک کنسرن یا ایک انویلپ ہوتا ہے, اور اس سلسلے میں آپ کو جو NOCs کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بہت ایکسٹینسو ہوتی ہے. اور میرا یہ بلیو ہے سر, میں اس چیز کو آئی ایم اے پروپوننٹ آف دس فیکٹ کہ انویسٹمنٹ جو ہیں وہ وار زونز میں بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ اگر آپ کے ہاں سیکیورٹی کا ایریا ہے یا کنسرن ہے تو اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. دیر از بن انویسٹمنٹ ہیپننگ ان عراق, دیر از بن انویسٹمنٹ ہیپننگ ان کنٹریز لائک سیریا آلسو. سو سیکٹر وائز تو آئی تھنک کہ آپ کے پاس نیچرل انڈاؤمنٹ ہے, لیکن وہ جو ایج اولڈ آپ کا جو ٹیکنیکس ہیں اباؤٹ مائننگ اور جس طرح مائننگ کو اپروچ کرتے ہیں وہ اف یو اونلی ٹاک اباؤٹ نیچرل ریسورسز, اس طرح اب کام نہیں چلے گا. آئی تھنک ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا پڑے گا ایٹ آل ٹیئر, چاہے وہ ایک ورکر کے ٹیئر میں ہو, چاہے وہ, کیونکہ ایز اے رسپانسبل نیشن چائنا اب اس طرح کام نہیں کرے گا کہ وہ آئے گا اور بالکل رینڈملی چیزیں ہوں گی. کچھ ان کے بزنس مین ایسے شاید ہوں, لیکن چائنا ول ڈیمانسٹریٹ اسپیشلی ان دی ٹرم دیٹ has been extended for President Xi, they will demonstrate as themselves as a strong but responsible country. grand initiative کو کرنے کا وہ یہ کہ اس میں زیادہ بولنا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. آئی تھنک کہ اگر ہم اس کے بارے میں in a subtle way, progress should demonstrate the efficiency and efficiency should demonstrate the deliverable. یہ جب تینوں اس لائن میں ہوں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر جگہ ہر کام کرنا ہوتا ہے وداؤٹ ڈوئنگ دی ڈیو ڈیلیجنس. اور آپ نے جس طرح پلاننگ کی بات کی, اچھا, اور اگر ہم پلاننگ کر بھی لیں, چاہے وہ ویژن 2030 ہو یا کوئی اور ویژن جو رسپیکٹو گورنمنٹ, وہ پھر ہم اس کو پولیٹیکل اکانومی کے اس میں لے جاتے ہیں کہ since we have political economy so every plan has to be for 5 years during the term of the government. اس طرح کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا, and you just can't blame politics for something that for your inefficiency. I think آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. اور میں سر آپ کے اس پروگرام کے لحاظ سے, بیکاز انویسٹمنٹ از آلسو پارٹ آف اکانومی, آئی تھنک اکانومی کو انسولیٹ کرنا پڑے گا پالیٹکس سے, اور یہ جتنی جلدی آپ کر لیں گے, ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ کر لیں گے, اس طرح آپ کو کام آسان ہو جائے گا. سیکنڈ جو چیز میں سر ضرور یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گا کہ انکریج کریں بزنس ٹو ٹیک اسٹیپ فارورڈ اینڈ ڈسکریج کریں اور انکریج کریں گورنمنٹ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیکورڈ ان ٹرمز آف بزنس. اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز آپ کی چند جن کے پاس بہت اسٹرانگ بیکنگ ہوتی ہے اتنی ایفیشینٹ نہیں ہے, آپ کی آرگنائزیشنز فیل ہو رہی ہیں. سو آئی بلیو کہ بزنس ٹو بزنس انٹریکشن بڑھائیں. آپ کو جس طرح پتہ ہو کہ ہم نے ایک بزنس فورم, سی پیک بزنس فورم یا سی پیک بزنس کونسل بنائی, وہ ایک دورہ نہیں کر سکی چائنا کا, اور لائک وائز ان کے بھی بزنس مین نہیں آئے. ہم نے ایکیڈیمیا ٹو ایکیڈیمیا لنکیج بنایا اور ایک سی پیک بزنس کو کنسورشیم بنایا جس کا ہیڈ کوارٹر بھی ہم نے شنگھائی میں بنایا, وہ بھی آگے نہیں جا سکا. انڈیویجول لیول پہ یونیورسٹیز ایفرٹ کرتی رہتی ہیں. سو میں یہاں پہ ضرور بتاؤں, اور مجھے یہ ایکسپیرینس تب ہوا 2015 میں جب چائنا کے ساتھ مل کے ہم مونوگرافک اسٹڈی بنائیں, اور ان کی ریسرچ اباؤٹ آر ریلوے, اباؤٹ آر ٹرانسپورٹ, اباؤٹ آر ایئر پیسیجز, اباؤٹ ویریس سیکٹرز آف آر اکانومی, اگر ہم سے بہتر نہیں تھی تو ہمارے لیول کی تھی, ملک بھی ہمارا, لیکن ان کی ریسرچ. تو آئی تھنک اس لحاظ سے ہمیں, اور سملرلی ابھی جس طرح میں واپس آیا ہوں, جس لیول کی R&D اس وقت چائنا میں ہو رہی ہے, اگر ہم اس کا 10th بھی اپنے امبریس کر سکیں یا اس میں جوائنٹ کلیبریشن کر سکیں تو آئی تھنک ہم کر سکیں گے. ورنہ لائک پاسٹ جب ہم بہت سارے مسائل میں تھے اور ہمارے ہی نیبرز, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے لاؤس, آئی ہیو سروڈ ان ویتنام آلسو, جس طرح دو لو ہینگنگ فروٹ ہیں. آپ فزیکل سیکیورٹی انشور کر لیں اور فائنینشیل سیکیورٹی آف دی انویسٹر انشور کر لیں. اگر آپ یہ دونوں کر لیں, جسٹ فالو, ویسے تو ہم اسکالرز کاپی پیسٹ اور پلیجرزم کے اگینسٹ ہوتے ہیں سر, بٹ ایون اے پلیجرائز ماڈل آف چائنا کمنگ ہیئر, اور اس میں آپ یہ سیکیورٹیز انشور کر لیں, آپ بالکل سائٹ پہ کر دیں, اور یہ صرف SEZs میں کر دیں. آپ نہ کوشش کریں کہ ہر سیکٹر کے اندر, SEZs کے اندر کر دیں, ون ونڈو دے دیں, وہیں سے ایکسپورٹ ہو چیز, تو آپ دیکھیے گا کہ چائنیز آئیں گے اور ہمارے جوائنٹ بن. اور تیسرا یہ کہ آئی تھنک ہم شک کرنا تھوڑا سا, جو کانسپریسی تھیوریز ہم بہت زیادہ ڈیولپ کرتے ہیں,
میں جب چائنا میں تھا تو اور میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. میں نے جب ریسرچ کرنی شروع کی ہے فار گوادر ورسز ہمبن ٹوٹا ان 2017 تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ پاکستانیوں نے اور پاکستانی اسکالرز اور تھنک ٹینکس نے ہمبن ٹوٹا میں سری لنکن سے زیادہ لکھا ہوا تھا. سو آئی تھنک ہمیں اپنی ہوم گرون انڈیجینس ریسورسز انڈیجینس ایکسپرٹس لائک یو سر ان کی ریسرچ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم ریزلٹس اچیو کر سکیں. چلیں بہت بہت شکریہ دوستو, آپ نے ڈاکٹر حسن بٹ صاحب کی باتیں سنی. ہم سے بہت زیادہ معلومات ہیں چین کے حوالے سے بھی کہ کہاں کہاں پہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی چل رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وسائل بہت ہیں, مسائل بھی بہت ہیں, ذخائر بھی بے شمار ہیں معدنیات کے, یعنی اپرچونٹیز ہیں. چین کی گڈ ول بھی پاکستان کے لیے موجود ہے اسٹریٹجک دوستی کے لیے, لیکن مسئلہ بنیادی ہے کہ یہاں ہمارا جو حکومت کاری کا ماڈل ہے, فیصلہ سازی کا ماڈل ہے, وہ جب تک 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ان تمام فوائد سے یا اپرچونٹیز سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حکومتیں دنیا میں اب کہیں بھی بزنسز نہیں کرتی ہیں بلکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیتی ہیں. بلکہ امریکہ جیسے ملک میں, چین جیسے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر ڈیفنس میں بھی چلا جاتا ہے. یہاں تو کوئی ڈیفنس کا نام بھی اپنے کمپنی نام کے ساتھ نہیں لگانے دیتا کہ جی یہ کوئی شاید سرکاری ملکیت ہے. تو اپرچونٹیز بہت ہیں, وسائل بھی بہت ہیں. سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. شکریہ.